بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم۔ روحانی سفر کے ناظرین کو خوش آمدید۔ آج جو ہستی ہماری موضوع سخن ہیں ان کا نام گرامی ہے شیخ ابو سعید الحجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہی تمام سفر کیا، اور جب وہ حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لاہور تشریف لائے تو حضرت ابو سعید الحجویری رحمۃ اللہ علیہ انہی کے ہمراہ لاہور آ گئے۔ آپ نے تمام وقت حضرت سید علی حجویر المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ہی گزارا، اور آج بھی انہی کے ساتھ مدفن ہیں۔ ان کا تعارف کشف المحجوب ہے۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں کئی جگہوں پہ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اور ایک کامل بزرگ تھے۔ لاہور آنے کے بعد ابتدائی زمانہ میں لوگ بار بار آتے اور ایک ہی طرح کے سوال بار بار دہراتے۔ آپ نے تصوف کی حقیقت کو وضاح کرنے کے لیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے تمام سوال خود ہی پوچھ لیے۔ انہی سوالوں کے جواب میں حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ داتا صاحب اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، میں تمہاری درخواست کے مطابق مستعد ہو گیا اور اس کتاب سے تمہارا مقصود پورا کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے مجھے سوال کے قابل سمجھا اور اپنے واقعے کے متعلق مجھ سے پوچھا اور اس کتاب کی تالیف کی درخواست کی، کیونکہ تمہارا مطلب اس سے فائدہ حاصل کرنا تھا، لہٰذا تمہارے سوال کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اس لیے میں نے کتاب لکھ کر تمہاری مراد پوری کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس کا نام کشف المحجوب رکھا۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقصد کے لیے مراقبہ فرمایا جس کا ذکر انہوں نے کشف المحجوب کی ابتدا میں کیا ہے۔ مراقبہ میں ان سوالوں کا جواب دینے کا مثبت اشارہ پایا۔ اس اشارے کو پا لینے کے بعد آپ نے کشف المحجوب لکھنے کا پختہ ارادہ کیا۔ حضرت شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ سوالات فرمائے۔ آپ نے سوال کیا کہ از راہ کرم مطلع فرمائیں کہ راہ تصوف کیا ہے، اس راہ پر چلنے والوں کو کون کون سی منازل اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے، ہر مقام کی کیفیت کیا ہے، اہل تصوف کے مختلف مذاہب کی تفصیل کیا ہے، تصوف کے رموز و اشارات کیا ہیں، خداوند قدوس سے محبت کا مقام کیوں کر حاصل ہوتا ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے، خدائے وحدہ لا شریک کی حقیقت و ماہیت تک عقل انسان کی رسائی کیوں نہیں، نفس امارہ کی اصلاح کا کیا طریقہ ہے، لوگ حقیقت سے آگہی کے بعد اس طرف کیوں نہیں آتے، جو لوگ حقیقت پا لیتے ہیں ان کی روح کو تسکین کیسے نصیب ہوتی ہے، اور دوسرے متعلقہ امور میں ان سب کا بیان کیجیے۔ یہی وہ تمام سوال ہیں جن کے نتیجے میں کشف المحجوب جیسی مارکہ آراء کتاب منظر عام پہ آئی۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو میں آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور ان کے متعلق جانیے۔ حضرت سید علی حجویر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں کئی جگہوں پہ آپ کو مخاطب فرمایا ہے۔
ایک جگہ پہ اس طرح سے رقم تراز ہوتے ہیں کہ میں تم پر قربان جاؤں، علم اور عمل کو جب تک یکجا نہ کیا جائے تو علم پاکیزہ و صاف نہیں ہوتا، اور نہ اس کے حاصل کرنے والے کی زندگی میں خلوص پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں آپ حضرت ابو سعید حجویری سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں: اور ابو سعید حجویری، تجھے اور اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے دوسرے لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اس کتاب میں جن احکام خداوندی پر زور دیا گیا ہے ان کی ہمیشہ تکمیل کرتے رہو، اور ہمت و توفیق عطا کرنا تو پروردگار عالم کے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ ابو سعید الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمیں کچھ معلومات نہیں ملتی۔ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت کے ساتھ 2 قبور کے آثار موجود ہیں، ان میں سے ایک شیخ ابو سعید الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور ایک حضرت شیخ احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ شیخ احمد حمادی سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جاننے کے لیے ویڈیو کے اوپر آنے والے لنک پہ کلک کیجیے اور ان کے متعلق جانیے۔ حقیقت میں یہ تینوں تربتیں ایک تہہ خانے میں موجود ہیں، جس تک جانے والے رستے کو انتظامیہ کے بقول بند کر دیا گیا ہے۔ گنبد کے نیچے صرف آثار موجود ہیں۔ شیخ ابو سعید الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آنے والے QR کوڈ کو اسکین کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے میپ لنک کو کلک کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں سے بھی ہمیں فیض عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ ضرور کریں۔ آپ کی آراء اور کومنٹس ہمارے لیے مقدم ہیں۔ اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ کی محبت اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔